آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے تو ان سے وہ بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ جاہل ہوئے تو ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے تو ہم چاہتے ہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے۔ 1.5 گھنٹہ تک جناب کا علمی جنازہ نکلتا رہا، اور جب زیادہ جوش دلایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جناب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت مناظر رشیدیہ میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، اس کو میں نے مجمع کو دکھایا اور میں نے کہا اس کے مصنف اور رائٹر بریلی کے نہیں ہیں، یہ جون پور کے رہنے والے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ نہیں ہیں۔ سن 1038 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کتاب 400 سال پہلے کی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں مناظر اگر ہم پلہ ہوں تو مناظرہ کرنے میں سہولت، اور دونوں کو چاہیے کہ ہم پلہ رہیں۔ میں نے ترجمہ تو کر دیا، مگر عبارت کے لیے میں نے ایک صاحب کو ایک کتاب دی اور میں نے کہا لے جائیے ان کے پاس، کہہ دیجئے کہ اس کو پڑھ دیں اور پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر دیں۔ لیکن جناب کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ وہ کیا سمجھے بیچارہ کہ علم کیا چیز ہے، وہ کیا سمجھے کہ مناظرہ کیا چیز ہے۔ ایک روز میں نے اس کی ایک تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ تعزیہ بنانا سنت رسول ہے، اور صرف بنانا ہی نہیں بلکہ گھمانا بھی سنت رسول ہے۔ اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امام حسین کو کندھے پر بٹھا کر مکے کی مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، اور تعزیہ امام حسین کی یادگار ہے تو اسے بھی گلیوں میں گھمانا یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضور نے امام حسین کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا، تو ہم اگر ان کی یادگار تعزیہ کو گھمائیں تو یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر جب اس نے یہ تقریر کی، اس کے ماننے والوں میں نعرے حیدری، سمجھ میں بات آ گئی۔ وائی سے بے نیاز بھی جاہل مطلق ہے، اور ان کے ماننے والوں کا بھی وہی حال ہے۔ اس لیے میں نے سوچا تھا آج ان کا علمی جنازہ نکل جائے گا، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا علم ہے ہی نہیں تو علمی جنازہ کیا نکلے گا۔ ہاں جہالت کا جنازہ ضرور نکل جائے گا۔ اب میں نے کہا ذرا یہ کتاب ان سے کہہ دیجئے پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اختر حسین قادری اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو ماننا تو پڑے گا۔ لیکن جب آدمی اس کے پاس کتاب لے کر کے گئے، کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اس نے واپس کر دیا۔ پھر دوبارہ لے کر کے گئے، دوبارہ واپس کر دیا، دوبارہ میں نے بھیجا، پھر واپس کر دیا۔ مجھے جلال آیا، میں نے کہا خدا کی قسم یہ اتنا بڑا بے علم ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کتاب کو یہ پڑھ سکے، نہ اسے سمجھ سکے، نہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ جس کا یہ حال ہو وہ صحابہ پر تبرہ کرے، اس کو تو پانی میں شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ اختر حسین علیہ صاحب۔ اور اس کے بعد پھر جب بہت جھجوڑا کہ سند دکھاؤ بھائی، سند دکھاؤ، تو بہت جھجوڑنے کے بعد جوش میں کہتا ہے یہ میں بھی سند لے کر آیا ہوں، لے جائیے ان کو دکھا دیجئے۔ میرے بغل میں مولانا شہزاد عالم صاحب استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا ذرا دیکھیے تو انہوں نے ہنس کے کہا حضرت یہ تو عجیب سند پیش کر رہا ہے اپنے عالم ہونے کی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک حفظ کی سند ہے اور ایک اردو ڈپلوما کی سند ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ارے جناب اسی لیے تو آپ اتنی دیر سے سند نہیں دکھا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کے پاس عالم کی سند ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ بے علم ہیں۔ بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے اختر حسین نہیں ہے، لاؤ کسی علم والے کو تو پتا چلے۔ مجبوراً اس کے صدر مناظرہ نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے جن کو مناظر بنا کے بھیجا تھا ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو ہٹا کر کے دوسرے کو لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی ذلت و رسوائی اسے مجمع میں کل اٹھانی پڑی۔ میں نے دل میں سوچا جو صحابہ کی عظمت پر کھیلنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے خدا اسے ایسے ہی اچھی جگہوں پہ بلا کے سچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ ہم نے جب تاریخ میں پڑھا
وہ 27 سالہ نوجوان جس نے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا، بہن بہنوں کو مارا، مگر قرآن کے علم نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اور جب پہنچا اس نبی اعظم کی بارگاہ میں تو پھر کس شان سے واپسی ہو رہی ہے، گئے ہیں تو کیسے، نبی کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو کس شان سے۔ میرے مصطفیٰ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب صفا پہاڑی کے پاس موجود تھے، اور جو مسلمان ہو چکے تھے ایک روایت کے مطابق 39 وہ سب اگل بغل قریب میں بیٹھے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ نوجوان ننگی تلوار لے کر چلا آ رہا ہے، دیکھنے والے سہم گئے، اس لیے کہ وہ مکہ کا شیر تھا، بہت بڑا بہادر تھا، بہت طاقتور تھا، بہت جری اور بے باک تھا، اس کا دل بہت نڈر تھا، تبھی تو پیغمبر اسلام کے قتل کے لیے اس نے لبیک کہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تیور بدلا ہوا ہے، عرض کرتے ہیں لوگ یا رسول اللہ فلاں آ رہے ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، وہ قریب آ رہے ہیں، ادھر سے رحمت الہی آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت ارقم تیزی سے آگے بڑھ گئے اور بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اے نوجوان فلاں، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے بشارت ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا رات ہی میں نے اپنے پیغمبر سے سنا ہے، رات ہی میرے پیغمبر دعا کر رہے تھے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او ابی جہل ابن ہشام۔ رات میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اے مولا اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو طاقت دے دے، یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعہ یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعہ۔ رات ہی ابھی میرے نبی نے دعا کی ہے، لگتا ہے کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، آؤ آؤ چلو، لگتا ہے تیری قسمت کا ستارہ جگمگانے والا ہے۔ نوجوان کو لیا اور نبی کی طرف بڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ بھی آگے بڑھے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دستے پاک سے میرے مصطفیٰ نے اس نوجوان کا دامن پکڑا اور دوسری دستے پاک سے اس کی تلوار کو پکڑا اور فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ہلاکت چاہتے ہو؟ کیا اس وقت فتنہ فساد بند کرو گے جب تم یہاں پر اپنی ذلت کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے؟ میرے مصطفیٰ نے اس کی ذلت کی داستان جو ہی اس کے سامنے رکھی، نتیجے کے طور پر اس نے کچھ اور نہ سننا تھا بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عبدک انک عبدک انک عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی اس بات کی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا ایک ہے، آپ اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب اسے کلمہ پڑھایا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کے دل کی دنیا بدلی تو اب کہتا کیا ہو نوجوان، آپ لوگ چپ کے کیوں رہتے ہیں؟ آپ لوگ خاموشی سے کیوں اندر رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں ذرا خوف ہے۔ کہا کچھ نہیں، سب باہر نکلو، سب باہر نکلو، دو لائن لگاؤ، ایک لائن میں میں رہوں گا اور دوسری لائن میں یہ میرے مصطفیٰ کے چچا حمزہ رہیں گے۔ لائن لگاؤ سب لوگ۔ 39 کے بعد 40 ہوئے تھے، 20 کی لائن لگ گئی۔ ایک طرف وہ نوجوان ہے جو مکے کا شیر بن کر کے آگے کھڑا تھا اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں حضرت حمزہ ہیں، اور وہ نوجوان کہتا کیا ہے، چلو چلو لمبی لائن بنا کر کے چلو، اب چھپ کر کے اسلام نہیں رہے گا، اب ظاہر کیا جائے گا۔ تو لمبی قطار ہے، ایک طرف وہ نوجوان ہے جو مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا اور دوسری طرف وہ ہے جو رسول پاک کے خاندان میں رسول پاک پر مر مٹنے کا جذبہ لے کر آگے کھڑے ہیں۔ یہ دو قطار چل رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ مسجد حرام میں۔ اور پھر جب مسجد حرام میں یہ دونوں قطاریں ایسی پہنچ گئی، دیکھنے والے ہکا بکا ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کل تو ابھی منصوبہ بنا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، آج قاتل تو ان کے دفاع میں آگے آگے ہے۔ یہ ہوا کیا؟ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کل تک جو قتل کر
کرنے کے در پہ تھا، آج تو وہ اس کے دفاع میں پیش ہے۔ جب مسجد حرام میں لوگ پہنچ گئے، پتہ نہیں اس نوجوان بہادر کے دل میں، شیر مکہ کے دل میں کون سی بات آئی، اس نے کہا بیٹھو۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو جہل کے گھر پہنچ گیا۔ ابو جہل اس کا سگا ماموں تھا، یاد رکھیے گا، مکے کے اس شیر کا ماموں ابو جہل سگا ماموں تھا۔ کہا کون؟ کہا فلاں۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا دروازہ کھولو۔ مگر وہ ابو جہل جو بہت بھتورا بنتا تھا، دروازہ نہیں کھول رہا، دروازہ نہیں کھول رہا۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا سن، میں بھی اسی نبی عربی کا وفادار ہو چکا ہوں، تم کو جو کرنا ہے کر لینا۔ اب دوسرے کے دروازے پہ گئے جو بہت بھتورا بنتا تھا، کنڈی کھٹکھٹانے والا تھا، لیکن دیکھا کہ وہ باہر کھڑا۔ کہا سن، تو کل تک اس پیغمبر کو قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، سن لے یہ مسلمان ہو گیا، اب اسی نبی کا وفادار ہو گیا، جا جو کرنا ہوگا کر لینا۔ ڈر کے مارے اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا، اندر چلا گیا۔ پھر تیسرے دروازے پہ وہ شیر گیا اور کہا سن لے یہ فلاں ہے، نبی کا وفادار ہو چکا ہے، جو کرنا ہوگا کر لینا۔ ایک آدمی یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا فلاں آخر یہ تم کیا کر رہے ہو دروازے اپنے مسلمان ہونے کی خبر دینا چاہتے ہو؟ کہا اور کیا، اب مکے میں جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ مکے کا یہ شیر اب میدان میں اس نبی کا وفادار بن کر کے آ گیا ہے۔ اب جو آنکھ ادھر اٹھے گی وہ آنکھ نکالی جائے گی، جو انگلی اٹھے گی وہ انگلی کاٹی جائے گی، جو قدم چلے گا اس قدم کو توڑ کر کے رکھ دیا جائے گا، جو ہاتھ اٹھے گا اسے توڑ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جس کو جو کرنا ہو آؤ، شیر مکہ میدان میں آ چکا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، گھر گھر جا کر کے سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ فلاں آدمی بیٹھا ہے نا، اس کے پیٹ میں کوئی بات بچتی نہیں ہے، اس کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، جا اس سے بتا دے، ابھی سب جان جائیں گے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس سے جا کے کہا سن، جو کرنا ہوگا کر لینا، میں مصطفیٰ کا وفادار ہو گیا ہوں، اب جو تم کو کرنا ہوگا کر لینا، میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اچھا تم نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں، جو کرنا ہوگا کر لینا۔ اب اس نے ایک جگہ سے چیخ کر کے مکے کے لوگوں کو بتایا، ارے غضب ہو گیا، جس پر تمہارا بھروسہ تھا وہ تو مصطفیٰ کے قدموں میں چلا گیا، اب کون ہے جو تمہاری طرف سے مقابلہ کرے گا؟ تمہارا شیر اب نبی کا شیر ہو گیا ہے۔ پورے مکے میں خبر پھیل گئی۔ میں نے جب تاریخ پڑھی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مکے کا اتنا بہادر نوجوان اور اتنی جلدی سلنڈر ہو گیا اس نبی کی بارگاہ میں کہ نبی کو نہ تلوار چلانی پڑی، نہ تیر چلانی پڑی، نہ جنگ کرنا پڑا، اور وہ نوجوان جو بڑا بہادر وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ آواز دی تاریخ نے کہ دیکھو جو مصطفیٰ کا شیر ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا تو غلام ہوتا ہے مگر اوروں کا وہ امام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے۔ اب یہ مکے کا شیر یہ مصطفیٰ کا شیر کہلائے گا۔ حضرت نے جب 2 روز پہلے مجھے بتایا، میں نے عرض کی کہ کس موضوع پہ بولنا ہے، تو کہا حضرت فاروق اعظم پر، اور اس سے پہلے میں نے سن رکھا تھا کہ جن کا عرس ہے ان کو لوگ بنارس میں شیر بنارس کہتے ہیں۔ تو دل نے کہا، خون نے اثر کیا ہے، وہ خون نے اپنا رنگ دکھایا ہے، مکے کے شیر نے بنارس میں اپنے لخت جگر شیر مکے کا وہ شیر نبی کی عظمت کا محافظ بن کر کے زندگی بھر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رہا کہ آؤ آؤ، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ جب یہ جرأت و بہادری دکھائی، جتنے مکے کے شیر تھے سب شیر مصطفیٰ کے سامنے گیدڑ بن گئے، سب گیدڑ بن گئے۔ اسی طریقے سے جب اس شیر مکہ نے بنارس میں اپنے لخت جگر کو شیر بنارس بنا کر کے بھیجا تو جتنے بدعقیدہ تھے سب لومڑی بن گئے۔ ہوا میں حمیدیہ کے ذریعہ ایک سے ایک شیر تیار ہوتے رہے، اور سب یہ کہتے ہیں، سنو کان کھول کر کے، یہ
یہ مصطفیٰ کے وہ وفادار ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال۔ میرے بھائیو، جامعہ حمیدیہ آپ کو فاروق اعظم کا واسطہ دے کر پکار رہا ہے کہ یہاں سے مصطفیٰ کی عظمت کے محافظ پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے صحابہ کی عظمت کے محافظ پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس دور میں صحابہ کی عظمت کا محافظ کون، اہل بیت کی عظمت کا محافظ کون، ائمہ مجتہدین کی عظمتوں کا نگہبان کون، رسول پاک کی عظمتوں کا ترجمان کون، رب قدیر کی تقدیس کو بیان کرنے والا کون؟ لوگوں نے کہا اس کا نام تو بڑا مشہور ہے۔ کہا کیا؟ کہا لوگ روز کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا مطلب ہے وہ عظمتوں کا نشان ہے، وہ عظمتوں کی حفاظت کا ترجمان ہے، اور جو اس کے نقش قدم پر چلیں وہ بھی اس کی برکتوں سے نگہبان عظمت مصطفیٰ ہیں، اس لیے کہ اس نے بتایا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس بکے۔ اس ادارے کو دن دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت پیارے بھی ہے، نام بھی ماشاءاللہ، کوئی اگر دشمن پہ ہوگا تو پیارے ہی کہہ کر کے بلائے گا، سبحان اللہ، پیارے ہی کہہ کر کے بلائے گا، عداوت بھی کرے گا تو پیارے ہی کرے گا۔ وہ ہے حضرت پیارے میاں کی ذات، رب قدیر ان کی حفاظت فرمائے، ادارے کی حفاظت فرمائے، جتنے مدارس اہل سنت ہیں سب کی حفاظت فرمائے، اور پورے ہندوستان کی علماء کا سرپرست، مدارس کا روحانی سرپرست، پورے ہندوستان کے علماء، استاد یا دادا یا پردادا استاد، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا بے باک ترجمان، عظمت مصطفیٰ کا نگہبان، شہزادے صدر الشریعہ، ممتاز الفقہاء، سلطان المناظرین، حضور محدث کبیر کو اللہ سلامت۔ آمین آمین۔ اس لیے کہ اس بڑھاپے میں بھی جوانوں کو مات دے کر کے جو برق کی طرح بجلی کی طرح پوری دنیا میں چمکتا ہے، اور دشمنوں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے جو بات کرتا ہے اس ذات کا نام محدث کبیر۔ حق ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہریان ادب تاجدار حرم، شہریان ادب تاجدار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے